بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 10 اور 11 ذی الحج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، میرے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کو عطا فرما دو۔ آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اس قیمتی عمل کو 10 اور 11 ذی الحج کے دن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت کوثر کا بڑا ہی نیاب عمل اور بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس کے پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے اور ہر چیز پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ نے رب کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر آپ نے 10 اور 11 ذی الحج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن کے اندر کسی بھی لمحات کے اندر اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ کے گھر اولاد کا مسئلہ ہے، ان کے رشتے آتے ہیں لیکن پھر آگے سے نہیں ہو پاتے یا آپ کی مرضی کے مطابق رشتے نہیں آتے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ ذی الحج کے مہینے کے اندر اگر رب کی بارگاہ میں رب کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگیں گے تو وہ رب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس عمل کو مکمل طور پر سمجھ کے کرنا ہے۔ اس واقعے کے اندر میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس سورت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا۔ یہ شان نزول کے اندر ہی اس وظیفے کو بتایا جائے گا۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کی ہر چیز کو سمجھنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات کہیں رہ نہ جائے۔ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل طور پر ضرور دیکھیے گا، ورنہ آپ اس کے صحیح فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے تو انشاءاللہ اسی دن ہی اللہ کی کرم نوازیاں اس بندے پر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 10 اور 11 ذی الحج کے دن اس تسبیح کو ضرور کرنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ چھٹتے کیسے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور یوں ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں اور اس کے کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے ہیں۔ صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مسکرانے کی آخر وجہ کیا ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک سورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوثر کیا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر جنت کے اندر ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک پیالہ بھر کے پلاؤں گا اور دوبارہ جو 50 سال کا ایک دن ہے، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ ناظرین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے اور آپ نے کس مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کس مرتبہ آپ نے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے حفاظت لے لینی ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر آپ کو دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور غم ہمارے پاس اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو پھر ناظرین، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔
اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھنے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی ہی مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، انشاءاللہ العزیز مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام جو کلمات آپ نے پڑھے ہیں اس کا ثواب رب کی بارگاہ میں پیش کر کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ پیش کرنے ہیں۔ اس مہینے کی برکت سے باری تعالیٰ میری مشکلات کو آسان فرما دے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ ان 2 دنوں میں اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔